سب لوگ احترام ان کے لیے بھی کھڑے ہوں. حضرت پیر طریقت رہنما شریعت سید بدر مسعود گیلانی نقشبندی مجدی، اس دور میں آپ نے اتنی کرم فرمائی کی کہ یہاں تشریف لائے ہیں. آپ سے زیادہ نشین آستان عالیہ چولہ شریف، آپ سے ملتمس ہوں صدا کی خطبہ ارشاد فرمائیں، اس کے بعد دعا فرمائیں. آپ تشریف رکھیں، آپ حضرات تشریف رکھیں. تشریف فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. نہایت معزز و محترم حضرات، بالخصوص جناب حضرت اقبال مجددی صاحب مدد اللہ العالی، جناب ناظم بشیر صاحب، جناب ڈاکٹر ہمایوں شمس صاحب اور دیگر معزز و محترم حضرات، بندہ ناچیز کو اس عظیم الشان ہستی کے نام پر منعقد ہونے والی اس عظیم الشان اور چنے ہوئے لوگوں پر مشتمل اس کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا ہے. دوستوں اور بزرگوں، 6 پشتوں سے اس در اقدس کی چوکھٹ کو چومنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میرے آباء و اجداد نے حضرت مجدد الفسانی سے فیض پایا اور آج تک ہم اس فیض کا شکر ادا نہیں کر سکے ہیں. دوستو، مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک ایسی عظیم الشان شخصیت اور ہستی ہے جس کا احاطہ کرنا اہل علم کے لیے بھی اور اہل روحانیت کے لیے بھی، تصوف والوں کے لیے بھی اگر ناممکن نہیں ہے تو مشکل ضرور ہے. کیونکہ آپ کی شخصیت اتنی ہمہ جہت ہے، اتنی ہمہ گیر ہے کہ آپ کی شخصیت، آپ کے روحانی فیوضات اور برکات، آپ کی علمی بلندی اور علمی گہرائی اور وسعتوں کا آج تک کوئی احاطہ نہیں کر سکا ہے. آپ کی مکتوبات شریف کی شرح لکھی جا چکی ہیں، تراجم کیے جا چکے ہیں، لیکن ان کی انتہا تک پہنچنے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا ہے. مجدد الفسانی کی فکر، امام ربانی کی فکر سے مستفید ہونے کا تو ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن ان گہرائیوں میں، اس سمندر جیسے علم کی، روحانیت کی گہرائیوں میں اترنے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا ہے. آپ پھر اندازہ لگائیں کہ امام ربانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ہیں، غلاموں کے غلاموں میں سے ہیں، غلام ابن غلام ابن غلام، لیکن آپ کی شخصیت کا احاطہ کوئی نہیں کر سکا ہے.
تو جن کے وہ غلام ہیں ان کی ہستی، ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی رفتوں کو کون پا سکتا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام ربانی کی شخصیت اتنی وسیع ہے، اتنی عظیم ہے کہ بہت سارے لوگ اس ہستی تک جب نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس کی عظمتوں کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں، تو اس وقت ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجدد پاک کی اس ہستی کے اوپر تنقید کر کے، تنقیص کر کے اس ہستی کو کم تر شو کیا جائے تاکہ ہماری فکر کو لوگ قبول کریں۔ لیکن یہ وہ لوگ کرتے ہیں، ناظرین صاحب، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا نہ ظاہر شریعت کے مطابق ہے، نہ باطن شریعت کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس مقبول بندے کو دین کی سربلندی کے لیے چنا ہے، اور حدیث مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ رب العزت ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو مبعوث کرتا ہے۔ یہ بعثت کا لفظ اور دین کا لفظ یہ اہل علم کے لیے غور و فکر کا بہت بڑا میدان رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ صاحبان فکر اس کے اوپر غور کر کے مجدد پاک کی شخصیت کو اس کے تناظر میں دیکھیں گے اور اس کے اوپر کو مقابلہ تحریر کریں گے کہ مجدد پاک، مجدد کے بارے میں یہ بعثت کا لفظ کیوں کہا گیا ہے، اور مجدد کے بارے میں دین کی تجدید کا لفظ کیوں کہا گیا ہے۔ مجدد کے بارے میں کسی مسلک کی تجدید کا نہیں کہا گیا، مجدد پاک کے بارے میں کسی مذہب کی تجدید کا نہیں کہا گیا، بلکہ دین اسلام کی تجدید کا کیا اشارہ کیا گیا ہے۔ اور یہی کام حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی تجدید کا کام اپنے زمانے میں کر کے دکھایا ہے، جس وقت کہ اسلام کی تعلیمات، اسلام کی اخلاقی اقدار پامال ہو چکی تھی، دین اسلام کو ایک نیا رنگ دے دیا گیا تھا، روحانیت کے اندر بے پناہ خرابیاں پیدا کر دیے، تصوف اور روحانیت کے میدان کے اندر بے پناہ خرابیاں اور پورے مشرکانہ ماحول پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں ایک فقیر اٹھا ہے، اور مجھے اس حجرہ اقدس کی زیارت نصیب ہوئی ہے جہاں میں بیٹھ کے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی نے اس کچے حجرے میں بیٹھ کے پوری سلطنت ہند کو، بر صغیر کو اپنی نورانیت سے، اپنے علم سے، اپنے فیض سے منور کیا ہے۔ دوستو، اس بات کی ضرورت ہے، میں اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو اور آپ کے فکر کو اور آپ کے تصوف اور روحانیت کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک چیز ہے، اور وہ ہے مکتوبات امام ربانی۔ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اہل علم سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لاہور شہر میں، بہت بڑا شہر ہے، جہاں پر ایک درسگاہ قائم کریں، یا اگر ہے تو اس کو مزید بہتر بنائیں۔ اس طرح فیصلہ آباد میں ہمایوں شخص صاحب ہے، اس طرح اور علاقوں کے اندر رہنے والے مجددی فکر کے لوگ، امام ربانی کے فکر کے لوگ ایک ادارہ قائم کریں جہاں پر اگر ہر روز کی بنیاد پر نہیں تو ہفتہ واری کی بنیاد کے اوپر ایک ہفتہ مہینے میں درس مکتوبات دیا جائے، معرفہ مکتوبات کو سمجھایا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم مہینے میں ایک ایسی درسگاہ قائم ہو جہاں پہ مہینے میں ایک مرتبہ مجدد الفسانی امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات کی تعلیم دی جائے اور وہاں پہ فکر کو سمجھایا جائے۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد کے اوپر یہ بات کہتا ہوں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو سمجھنا صرف علم کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، اس کے پیچھے جس وقت تک روحانی قوت نہ ہوگی، جس وقت تک روحانی پاکیزگی نہیں ہوگی، جس وقت تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا، جس وقت تک تن من روشن نہیں ہوگا، اس وقت تک مکتوبات امام ربانی کی صحیح تعلیمات سے مستفید ہونا نہایت مشکل ہے۔ لہذا
ایسی درسگاہ قائم ہونی چاہیے جہاں پہ روحانیت کی تعلیم دی جائے، جہاں پہ تصوف کی، تزکیہ نفس کی تعلیم دی جائے، باقاعدہ اسباب کے طور پر مراقبات کرائے جائیں تاکہ ہمارا نفس ان غلاظتوں سے پاک ہو جائے، اور جس وقت پاک ہو جائے اس وقت امام ربانی کی جب تعلیمات اس اجڑے ہوئے من پر پڑے گی تو انشاءاللہ العزیز وہ من بھی روشن ہو جائے گا، وہ تن بھی روشن ہو جائے گا، وہ ظاہر بھی روشن ہو جائے گا، وہ باطن بھی روشن ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوضات اور برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں حضرت جناب ناظم بشیر صاحب سے اور اپنے محترم قبلہ حضرت اقبال مجدد صاحب سے گزارش کروں گا کہ مجھے اپنے اس تحریک کے ایک خادم کی طور پر، خادم کے خدام جو اس امام ربانی کے خدام کی لسٹ بنے، اس میں سب سے آخری نام میرا درج ہے۔ میں امام ربانی سے عشق کرتا ہوں۔ امام ربانی ہماری رگ و پے میں بسے ہوئی ہیں، ہمارے روح کا حصہ ہیں، ہماری روح کا حصہ ہیں۔ کیوں؟ وہ ہمارے محسن بھی ہیں، نسل در نسل ہم نے انہی کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں اور انہی کے نام کا صدقہ ہم نے کھایا ہے۔ لہذا ہمارے اوپر یہ قرض ہے کہ ہم حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی جو خدمت ہم پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں۔ مجھے اس تحریک کے، اس سوسائٹی کے خدام میں اگر شامل کر دیا جائے گا، میں یہ سمجھوں گا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت میری شفاعت کا بندوبست کرنے لگا ہے، اللہ رب العزت مجھے امام ربانی کی شفاعت نصیب فرمانے لگا ہے۔ میں اس اعزاز کے قابل نہیں ہوں، لیکن اگر اس اعزاز کے قابل کر دیا جائے تو یہ بھی امام ربانی کی نظر کرم ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ I will request again Mr. Muhammad Aqib and Abdul Rahman to give shield to P. Sayyid Badr Masood Gilani Naqshbandi Mujaddidi. اور اس کے ساتھ ساتھ شکر گزار ہوں ڈپٹی سیکرٹری ریگولیشن ٹیم محمد زبیر صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے ترکی کے معزز مہمانوں سے شیلڈ حاصل کریں۔ جناب محمد زبیر صاحب، میں انتہائی عاجزانہ آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ آگے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ زبیر صاحب سے ملتمس ہوں۔ صوفی صاحب فرماتے تھے کہ ایک بڑی وجر میں بات کر